اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس کی توفیق خاص سے ہم آج کی اس خوبصورت محفل عشق رسول میں جمع ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیشہ بری صحبتوں سے بری محفلوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اور صالح محفلوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا میرا موضوع جس میں میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے گفتگو کروں گا وہ ہے تعظیم مصطفیٰ کا بنیاد ایمان ہونا۔ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ہر چیز کی بولیے، کوئی عمارت آپ قائم کرتے ہیں اس کی بھی ایک بنیاد ہے، ایمان کی بھی بنیاد ہے، ایمان کی بولیے، اور ایمان کی بنیاد تعظیم مصطفیٰ ہے۔ ایمان کی بنیاد بولیے تعظیم مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اس موضوع کو قرآن پاک سے سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ توجہ ہے آپ کی، بولیے سلامت رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 104 میں ارشاد فرمایا۔ توجہ ہے میری، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جہاں سمجھنا ہے ہاتھ کھڑا کر لینا ہے، میں بات کو دہراؤں گا، جہاں آپ کو سمجھنا ہے آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے، بغیر سمجھے مجھے گزرنے نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ سلامت رہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، فرمایا اے ایمان والو، جب تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگتے ہو، اپنی طرف بولیے، متوجہ کرتے ہو، اپنی طرف حضور کی توجہ چاہتے ہو، متوجہ کرنا چاہتے ہو، تو رائنا کا لفظ نہ کہا کرو، رائنا کا لفظ بولیے نہ کہا کرو۔ اس کا پس منظر یوں ہے، چونکہ میں نے گفتگو زیادہ کرنی ہے اس لیے میں مختصراً اشارہ دے کے گزرتا جاؤں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی بات فرماتے اور کسی کو سمجھ نہ آتی تو وہ کہتا راعینا یا رسول اللہ، حضور ہماری رعایت فرمائیں، ہمیں دوبارہ بتا دیں، ہمیں بولیے دوبارہ بتا دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ بتا دیتے، لیکن جو یہود تھے وہ اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے بولتے تھے، راعینا، اور یہ گستاخی والا معنی ہے کہ راعی چرواہے کو کہتے ہیں، تو وہ یہ گستاخی کرتے ہوئے اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے بولتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے دل کی حالت تو اللہ جانتا ہے نا، تو اللہ رب العزت تو ٹھیک ہے، بہترین، ماشاءاللہ، اللہ رب العزت تو صحابہ کے دلوں کو جانتا تھا نا، وہاں تو کوئی بے ادبی کا ارادہ بولیے نا نہیں تھا۔ جن لوگوں کے دلوں میں بے ادبی کا ارادہ تھا اللہ ان کو جانتا تھا، لیکن اللہ رب العزت کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ صحابہ کرام وہ لفظ بولیں جس سے جن کے دلوں میں مرض ہے وہ اپنی مراد لے سکیں اور صحابہ اپنی مراد لے سکیں، یعنی جس سے دو مرادیں پیدا ہو سکتی ہیں، بولیے کیا؟ دو مرادیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اللہ پاک کو وہ لفظ قبول نہ ہوا، اللہ کی غیرت نے اس کو گوارا بولیے نا نہیں کیا، بلکہ ارشاد فرمائے اے ایمان والو لا تقولوا راعنا، یہ لفظ کہنا ہی چھوڑ دو، یہ لفظ کہنا ہی بولیے راعنا، لفظ کہنا ہی چھوڑ دو۔ وقولوا انظرنا،
اور جب میرے نبی کی توجہ چاہیے ہو تو کہا کرو انظرنا، حضور ہم پر نظر کرم فرمائیے، ہم پر بولیے نظر کرم فرمائیے۔ رائنا لفظ کہنا ہی چھوڑ دو، کیونکہ اس سے منافقین یہود غلط معنی اخذ کرتے ہیں۔ اور جب بھی حضور کی توجہ چاہیے ہو تو کہا کرو یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیں، ہم پر بولیے واسمعوا، اور پہلے ہی دھیان سے سنا کرو، پہلے ہی بولیے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ حاضرین، اس آیت میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے، تفسیر کا طالب علم ہونے کے ناطے آپ میرے ساتھ مل کے غور کریں تو آپ کو چند چیزیں معلوم ہوں گی۔ غور کریں گے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ادب مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ کس کی بولیے؟ یہ پوری آیت ادب پہ ہے، تعظیم مصطفیٰ پہ، شان مصطفیٰ پہ۔ لیکن اللہ پاک خطاب کن سے فرما رہا ہے؟ اے ایمان والو، کن سے بولیے؟ اس سے پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ یہ جو ادب مصطفیٰ کا معاملہ ہے یہ وہاں ہی آ سکتا ہے جہاں ایمان ہو۔ جہاں بولیے، جہاں ایمان ہی نہیں وہاں ادب کا تقاضا بھی نہیں ہے۔ ادب کا تقاضا انہی سے ہے جن کے اندر ایمان ہے، جن کے اندر بولیے یا ایھا الذین آمنو پہ اگر آپ غور کریں تو آگے ادب مصطفیٰ کا جو حکم دیا گیا یہ کن کو دیا گیا؟ اس سے پتہ چلا کہ ایمان اور ادب مصطفیٰ کا آپس میں ربط ہے۔ آپس میں بولیے، جہاں ایمان ہوگا وہاں ادب مصطفیٰ ہوگا۔ میں قرآن سے اخذ کر رہا ہوں، جہاں ایمان ہوگا وہاں بولیے ادب مصطفیٰ ہوگا، اور جہاں ادب مصطفیٰ نہ ہوگا وہاں ایمان بھی نہیں ہوگا۔ تو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر آگے ادب مصطفیٰ جو اللہ نے بیان کیا ہے اس میں ربط ہے، تعلق ہے۔ وہ کیا ہے کہ جہاں ایمان ہے وہیں ادب مصطفیٰ ہوگا، وہیں بولیے۔ یہ قرآن سے استدلال ہے، قرآن سے دلیل اخذ کر رہا ہوں۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو یہ لفظ راعنا کہنا چھوڑ دو۔ لفظ راعنا کہنا بولیے، حالانکہ یہ ایک لفظ ہے، جو اس کا غلط معنی لے رہا ہے وہ غلط ہوگا نا، جو صحیح معنی لے رہا ہے وہ تو غلط بولیے نا، نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا یہ لفظ ہی کہنا چھوڑ دو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ذو معنی کلام ہے، کوئی ادب والا مراد لیتا ہے، کوئی بے ادبی مراد لیتا ہے، لہٰذا چونکہ اس کے ذریعے سے اشارتاً میرے نبی کی اہانت کی جاتی ہے، بے ادبی کی جاتی ہے، لہٰذا میں لغت عربی میں اس لفظ کو ہی مردود بنا دیتا ہوں۔ لا تقولوا راعنا، جب بارگاہ مصطفیٰ میں ہو یہ لفظ ہی نہ کہا کرو، یہ لفظ ہی، اس لفظ کو اللہ پاک نے بارگاہ مصطفیٰ میں مردود قرار دیا، لا تقولوا کہہ کر۔ کیا بولیے بھائی؟ آپ نہیں سمجھے میری بات کو، میں نے کہا تھا جہاں سمجھ نہ آئے مجھ سے سمجھنا ہے، توجہ ہے آپ کی؟ سلامت رہیں۔ لفظ کی تو کسی کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوتی نا، لفظ خود تو نہ ادب ہوتا ہے نہ بے ادبی ہوتی ہے، اس کا استعمال ادب یا بے ادبی کے لیے کیا جاتا ہے۔ میری بات اب سمجھے یا نہیں؟ لیکن اللہ پاک نے استعمال کرنے والوں کو تو وعید سنائی ہی، غلط استعمال کرنے والے، ساتھ ساتھ یہ فرمایا لا تقولوا راعنا، یہ لفظ ہی کہنا چھوڑ دو، یہ لفظ ہی کہنا، اس لفظ کو ہی مردود بنا دو بارگاہ مصطفیٰ میں، یہ لفظ ہی استعمال نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے غلط استعمال کیا جا سکتا ہے، میرے رسول کی بے ادبی کی جا سکتی، میرے رسول کی بولیے بے ادبی کی جا سکتی ہے، لہٰذا یہ لفظ ہی کہنا چھوڑ دو، لغت عربی میں اس لفظ کو ہی مردود کر دو، بارگاہ مصطفیٰ میں یہ لفظ ہرگز استعمال بولیے نا نہ کرو۔ اور آگے کیا فرمایا؟
وقول انظرنا، اور رسول اللہ کی توجہ چاہیے ہو تو کہا کرو یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائے۔ مجھے بتائیے کیا یہ حکم آج بھی ہے یا نہیں ہے؟ وقول انظرنا آج بھی یہ حکم ہے یا نہیں بولیں؟ لہٰذا امت کو چاہیے کہ آج بھی آنکھیں بند کر کے درود پڑھتے ہوئے توجہ کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کرے حضور ہم پہ نظر کرم فرما دے، کیونکہ یہ حکم آج بھی ہے نا، وقول انظرنا۔ یہ حکم منسوخ تو نہیں ہوا نا، یہ آیت منسوخ تو نہیں، میری بات اب سمجھے یا نہیں؟ لہٰذا یہ قیامت تک کے لیے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ قیامت تک کی امت کو چاہیے کہ جب بھی پریشان ہو، دکھی ہو، آپس میں امت کو جھگڑتا ہوا دیکھیں، فرقہ پرستی میں الجھتا ہوا دیکھیں تو سرکار کی بارگاہ میں متوجہ ہو کے کہیں حضور ہم پہ نظر کرم فرمائیں۔ میں قرآن سے دلیل اخذ کر رہا ہوں، قول انظرنا آج بھی حکم ہے، آج بھی بولیے۔ اور آگے اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا واسمعوا، توجہ ہے آپ کی؟ واسمعوا میں اشارہ ہے بلکہ صراحت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تمہیں کہنا ہی کیوں پڑتا ہے حضور دوبارہ بتا دیں، تمہیں کہنا ہی واسمعوا، جو پیچھے ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ میرے نبی کی بات کو پہلے ہی توجہ سے سنتے رہنا۔ تم میرے نبی کو تکلیف ہی کیوں دیتے ہو کہ حضور اپنی بات دہرائیں؟ واسمعوا، میرے نبی کی بات کو پہلے ہی توجہ سے سنا کرو، پہلے ہی تو بولیے۔ آئندہ اگر کسی نے غفلت برتی اور حضور کے کلام کو جان بوجھ کے نہ سنا، جیسے منافقین کرتے تھے، حضور کی بارگاہ سے جب اٹھتے تو بعد میں صحابہ سے پوچھتے کیا فرمایا تھا رسول اللہ نے، یہ طریق تھا ان کا کتب حدیث میں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا واسمعوا، پہلے ہی میرے نبی کی بات کو توجہ سے سنو۔ اگر آئندہ اس معاملے میں غفلت کی اور میرے نبی کی بارگاہ کے معاملے کو حساس ترین نہ سمجھا تو جان لو وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اللہ کے ہاں تمہارا یہ عمل کفر شمار ہوگا۔ کیا شمار ہوگا بولیے؟ اب ذرا آیت کا آغاز دیکھیں، ایمان سے شروع کیا اور خاتمہ دیکھیں کفر اور عذاب علیم پر کیا۔ کیا؟ میرا اس وقت موضوع نہیں، میں آپ کو زیادہ چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے کہیں بھی عذاب علیم، عذاب دردناک عذاب عام گناہوں کے لیے بیان ہی نہیں فرمایا۔ پورا قرآن سٹڈی کر لیں، آپ پڑھ لیں۔ میں علی وجہ تحقیق بات کر رہا ہوں، میں ایک پی ایچ ڈی شخص ہوں، تحقیق میرا شعبہ ہے، تو میں تحقیق کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں۔ آپ نے گھبرا کے نہیں سننا، میری کوئی بات آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، میں اس کا جواب دینے کا ذمہ دار ہوں۔ سمجھ گئے بات آپ؟ تو آغاز ایمان سے کیا، اختتام کفر پہ کیا۔ اس میں کیا اشارہ ہے؟ اس میں یہ اشارہ ہے کہ ادب مصطفیٰ پر قائم رہو گے تو ایمان نصیب رہے گا، اور ادب مصطفیٰ کے معاملے میں ادنا سی بھی کمزوری دکھاؤ گے تو زمرہ کافرین میں شمار ہو جاؤ گے اور تمہارے لیے دردناک عذاب تیار ہوگا۔ لہٰذا اخذ کیا ہوا؟ اخذ یہ ہوا کہ ایمان کی بنیاد ہی تعظیم مصطفیٰ ہے۔ ایمان کی بنیاد ہی بولیے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں، سورہ احزاب آیت نمبر 53، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہاں بھی ایمان والوں سے خطاب، کیونکہ ادب رسول پایا ہی وہاں جاتا ہے جہاں ایمان ہو۔ جہاں بولیے، ارشاد فرمایا اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، فرمایا اے ایمان والو میرے نبی کے گھروں میں یوں ہی داخل نہ ہو جایا کرو، یوں ہی داخل تب جایا کرو جب تمہیں اذن دیا جائے، جب تمہیں بولیے اذن دیا جائے، اجازت دی جائے۔ اب اس میں شان ہے، غور طلب بات ہے، توجہ ہے آپ کی؟ اس سے پتہ چلا کہ نبی کا گھر عام گھروں کی طرح ہوتا، اور نبی کے گھروں میں جو رہنے والے ہیں وہ بھی عام گھروں میں رہنے والوں جیسے ہوتے نہیں ہیں۔ یہ ان کی شان اور فضیلت پہ بہت بڑی آیت ہے۔
کہ اللہ پاک نے یہاں امتیازی شان سمجھائی اپنے نبی کے اہل بیت کی کہ نبی کے گھر وہ ہیں جہاں عام شخص بغیر اجازت جا سکتا، لیکن جو ان گھروں میں رہنے والے ہیں، ان گھروں میں بولیے انہیں بار بار آنے کے لیے اذن کی حاجت نہیں ہوتی. یہ ان کی ممتاز شان ہے، انفرادی شان ہے. فرمایا اجازت ملے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل ہو، بغیر اجازت جا کے ایسے ہی برتنوں کو نہ دیکھتے رہا کرو، برتنوں کو. وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، جب تمہیں حضور بلائیں تب جاؤ. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، اور جب کھانا کھا چکو تو اجازت لے کے اٹھ کے چلے جایا کرو. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، کھانا کھانے کے بعد اجازت لو اور اٹھ کے چلے جاؤ. یہ حضور کے گھر اور بارگاہ کا ادب ہے. اور فرمایا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، کھانا کھانے کے بعد میرے نبی کے گھر میں بیٹھ کر باتوں میں نہ لگ جایا کرو. میں کیا سنا رہا ہوں بولیے؟ قرآن لفظ لفظ پڑھ کے سنا رہا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا باتوں میں نہ لگ جایا کرو. ان ذالکم کان یؤذی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو اس سے میرے نبی کو تکلیف ہوگی، اس سے میرے نبی کو. ذرا غور طلب بات ہے، غور طلب بات ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اور حضور کے گھر کے ادب کی حساسیت بتائی جا رہی ہے، سینسٹیوٹی بتائی جا رہی. اس قدر حساس رہو کہ کھانا کھانے کے بعد باتوں میں نہ لگ جاؤ، اجازت لے کے اٹھ کے چلے جایا کرو. اگر تم ایسا کرو گے اس سے حضور کو تکلیف ہوگی. اس سے سرکار کو بولیے ممکن ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہے ہوں، اپنی اہل بیت کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہے ہوں، تو تم باتوں میں لگ جاؤ گے تو حضور کو تکلیف ہوگی. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، اور پھر میرے نبی کو حیا آتی ہے، وہ تمہیں یہ نہیں کہتے اب اٹھ کے چلے جاؤ، اب اٹھ کے. میرے نبی کو حیا آتی ہے، وہ تمہیں نہیں کہتے کہ اٹھ کے چلے جاؤ، اٹھ کے بولیے آہا. حالانکہ وہ جو صحابہ بیٹھے ہیں وہ چھوٹے ہیں، حضور اعلیٰ اور عظیم ہیں، لیکن اس میں اشارہ ہے کہ بڑا ہونے کے باوجود چھوٹوں کو عزت دینا. چھوٹوں کو بولیے بڑا ہونے کے باوجود چھوٹوں کو عزت دینا، اور چھوٹوں کا دل نہ توڑنا. اگر وہ باتوں میں لگے ہوں ان کا دل نہ توڑنا، یہ اخلاق مصطفیٰ میں سے ہے. آج ہم اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتے. حضور چھوٹوں کو بھی عزت دیتے تھے، چھوٹوں کو بھی بولیے. یہ قرآن ہے نا، دلیل قرآن سے لے رہا ہوں. حضور چھوٹوں کو بھی عزت دیتے تھے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا واللہ لا یستحیی من الحق. میرے نبی کی اخلاق، حضور کی غیرت، طبیعت میں حیا، شرم گوارا نہیں کرتی کہ تمہیں فرمائیں اٹھ کے چلے جاؤ. لیکن اللہ پاک نے فرمایا اللہ تو حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اس کے لیے تو تم بندے ہو نا، وہ کیوں شرمائے گا تم سے؟ وہ تم سے کہتا ہے کہ اٹھو اور اجازت لے کے چلے جایا کرو. اور آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. جب تمہیں رسول اللہ کی ازواج سے کوئی چیز مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو. بولیے پردے کے. یہ حضور کے اہل بیت کی خصوصیت ہے کہ حضور کے اہل بیت کا ادب، حضور کی آل اولاد کا ادب، حضور کی ازواج کا ادب، وہ عام لوگوں کے ادب جیسا معاملہ، وہ ادب کی انتہا تک ہونا چاہیے جس قدر انسان ادب کر سکتا ہے. حضور کی آل اولاد ہو، حضور کی ازواج ہو، حضور کے اہل بیت ہوں. اللہ پاک نے فرمایا جب ان سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو. کیا؟ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ. اسی میں تمہارے دلوں کی پاکیزگی ہے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی ہے. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ. اب توجہ ہے آپ کی. بات شروع کہاں سے ہوئی؟ اے ایمان والو. اینڈ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے یہ زیب نہیں تمہیں دیتا کہ تم رسول اللہ کو تکلیف دو. تم رسول اللہ کو بولیے تکلیف دو. کیسے؟ کہ تم ان کے گھر میں جاؤ اور ان کے گھر کے آداب تمہیں پتہ نہ ہو.
تم ان کے گھر میں جاؤ اور ان کی بارگاہ کا ادب اور ان کے گھر کے آداب تمہیں، اگر تم آداب کو جانے بغیر بیت نبی میں حضور کے گھر میں چلے گئے، وہاں جا کے کوئی حماقت کر بیٹھے تو اس عمل سے رسول اللہ کو تکلیف ہوگی. اس عمل سے بولیے رسول اللہ کو. اور سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 57 میں اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کرتا ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے. ذرا سوچئے اللہ پاک کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ادب مصطفیٰ حضور کے گھر کا ادب ہو، بارگاہ کا ادب ہو، یا حضور سے مخاطبت ہو، کلام کرنے کا وقت ہو، اگر اس وقت ادنا درجے کی بھی، ادنا سے ادنا درجے کی بھی بے ادبی سرزد ہو گئی تو یہ کفر ہے. یہ کیا ہے بولیے؟ کفر ہے. اور آگے بھی قرآن پاک کی آیات آ رہی اور ارشاد فرمایا وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُم مِّن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور تمہارے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ تم میرے نبی کی ازواج سے، حضور کی بیویوں سے، حضور کے جانے کے بعد ان سے نکاح کرو. ان سے بولیے اس میں بھی کیا معاملہ ہے؟ ہاں اس میں بھی حضور کی اذیت کا معاملہ ہے کہ سرکار کو تکلیف ہوگی اس بات سے. سرکار کو بولیے، اونچی بولیے نا، اس بات سے تکلیف ہوگی. توجہ ہے آپ کی؟ نکاح کرے گا کوئی شخص حضور کی ازواج سے، تکلیف پہنچے گی حضور کی اہل بیت کو، لیکن اللہ پاک فرما رہے کہ حضور کے اہل بیت کو اگر تکلیف پہنچی تو رسول اللہ کو تکلیف پہنچے گی. کیا راجہ جنگ والو، قرآن تمہیں سمجھا رہا ہے. کیا قرآن تمہیں سمجھا رہا ہے کہ اگر کوئی اہل بیت مصطفیٰ کو، حضور کی آل اولاد کو، حضور کے گھرانے والوں کو تکلیف دے گا وہ براہ راست رسول اللہ کو تکلیف دے گا. اور رسول اللہ کو تکلیف دینا ایمان کو برباد کرنا ہے. لہذا جن لوگوں نے میدان کربلا میں نواسہ رسول کے خلاف جنگ کی، اہل بیت مصطفیٰ کا قتل عام کیا، ان کے سر کاٹ کر نیزوں پہ چڑھا دیے، حضور کی آل اولاد ان کی عزتوں کی بے حرمتیاں کی، رسول زادیوں کو بیڑیاں پہنا کر قیدی بنایا. میں تم سے پوچھتا ہوں تمہاری بیٹیوں کے ساتھ کوئی ایسا کرے تمہارے جذبات کیا ہوں گے؟ وہ تو پھر رسول زادیاں ہیں، نبی کی اہل بیت ہیں، حضور کا خون ہے، حضور کا خاندان ہے. اللہ پاک نے فرمایا اگر تم حضور کے اہل بیت کو تکلیف دو گے اس عمل سے تم رسول اللہ کو تکلیف دو. اور اللہ پاک نے فرمایا بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے. لہذا اپنا عقیدہ درست رکھنا، جن لوگوں نے اہل بیت رسول کا قتل عام کیا ہے ان پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بولیے کبھی ان کے حمایتی نہ بننا، کبھی بولیے ان کے حمایتی نہ بننا. تو اللہ پاک نے یہاں سمجھا دیا کہ ایمان اور ادب مصطفیٰ کا رشتہ کیا ہے. آگے سنیے سورۃ الحجرات، میں ذرا تیزی سے گزرتا ہوں. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو. اللہ اور اس کے رسول سے آگے. اس کے شان نزول میں مفسرین نے کئی احوال ذکر کیے ہیں. یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کرنے سے پہلے قربانی کر لی. حضور کی قربانی کرنے سے پہلے بولیے، بولو نا یار. تو اللہ پاک نے فرمایا کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے پہل نہ کیا کرو، تقدم نہ کیا کرو، آگے نہ بڑھا کرو. مجھے بتائیے قربانی تو رسول اللہ نے کرنی تھی، کیا اللہ نے بھی قربانی کرنی تھی؟ بولیے نا. تو اللہ پر پہل کیسے ہو گئی؟ اللہ پر تقدم کیسے ہوا؟ ہاں قرآن اعلان کر رہا ہے کہ جو رسول اللہ کا ادب کرے گا حقیقت میں وہی اللہ کا ادب کرے گا، اور جو رسول اللہ پر تقدم کرے گا، پہل
پہل کرے گا، حضور کے کسی عمل پر آگے بڑھ جائے گا، تقدم کرے گا، وہ اللہ پر پہل کرنا شمار ہوگا، وہ براہ راست اللہ کی گستاخی اور اللہ کی بے ادبی شمار ہوگی۔ فرمایا جو پیچھے ہو گیا ٹھیک، آئندہ ایسا کبھی بھی، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرنا اس معاملے میں، اللہ سے کسی معاملے میں رسول سے پہل نہ کرنا، اپنی رائے کو حضور کی حدیث پر تقدم نہ دینا، کسی کے قول کو حضور کی حدیث پر ترجیح نہ دینا، کسی کا قول کسی بھی درجے میں ہو لائق احترام ہو سکتا ہے، لیکن حضور کی حدیث کے معاملے میں کسی کا قول کوئی حجت اور دلیل بن سکتا، بلکہ حجت اور دلیل قرآن، سنت اور اجماع ہے۔ اور قیاس کبھی بھی امت کے اوپر لازم نہیں ہوتا کہ اس کی اطاعت کریں، اس کی بولیے ہاں اگر قاضی ہے تو اس کو اجازت ہے، وہ فیصلہ کر سکتا ہے قیاس کے تحت، لیکن قیاس باقی علاقوں کے لیے کبھی بھی حجت اور دلیل نہیں بنتا۔ تو حجت اور دلیل اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، بولیے اللہ اور اس کے، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے اس کے خلاف یا اس کے مقابلے میں کسی کا قول، کسی کا شعر پیش کیا جا سکتا نہیں ہے، یہ ایمان درست ہونا چاہیے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سن بھی رہا ہے تم کیا کر رہے ہو، اور اللہ جانتا بھی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ آگے ارشاد فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، فرمایا اے ایمان والو کبھی بھی میرے رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کیا کرو، اور نہ ہی میرے رسول کو اس طرح بلاؤ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، ہم اپنے نبی کے سلامت رہیں، ٹائم تھوڑا ہے، سلامت رہے، اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ محبت قبول فرمائے۔ تو فرمایا میرے نبی کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ آگے ارشاد فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی آواز بلند کر بیٹھو میرے نبی کی آواز پر اور تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ محدثین نے اس پہ کلام کیا ہے، شارحین حدیث نے اس پہ کلام کیا ہے کہ بڑے سے بڑا بھی کبیرہ گناہ ہو تو اس کے بارے یہ نص نہیں آئی، قرآن یا حدیث میں یہ قول نہیں آیا کہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے اور وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتا ہے، لٹک جاتا ہے، اس حالت میں مر جائے تو فرمایا لا یزنی الزانی وہو مؤمن، جو زنا کرتا ہے حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، لیکن جب وہ اس عمل سے فارغ ہو جاتا ہے ایمان دل میں لوٹ آتا ہے، اس حالت میں مر گیا تو ایمان پہ نہ مرا۔ سمجھے میری بات یا نہیں؟ تو محدثین نے فرمایا کوئی کبیرہ سے کبیرہ گناہ بھی ہو اس کے بارے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، یا اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ سارے اعمال، کیوں؟ کیونکہ سارے اعمال کا برباد ہونا یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ہاں سارے اعمال برباد ہونے کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ انسان کفر کر بیٹھے۔ کیا کر بیٹھے بولیے؟ اگر کوئی شخص کفر اختیار کر لے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ اب سنیے اللہ پاک نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سارے اعمال برباد ہوں تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ حضور کا ادب ایمان ہے، اور ادنا درجے کی بے ادبی انسان کو ایمان سے خارج کر دیتی ہے، اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، حالت کفر میں چلا جاتا ہے۔ اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ شعور کیوں نہیں ہوتا؟ کیا بھائی شعور ہوگا تو انسان روئے گا، توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، دوبارہ سے لوٹ آئے گا، ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ جو میرے نبی کا گستاخ ہو میں اس کا شعور ہی چھین لوں، میں اس کا بولیے نہ وہ توبہ کرے، نہ وہ روئے، نہ وہ استغفار کرے، میں شعور ہی چھین لوں، وہ مجھ سے توبہ ہی نہ کرے، کیونکہ خدا بے ادب مصطفیٰ کو معاف ہی نہیں کرنا چاہتا۔
اہانت رسول کے مرتکب کو، حضور کی بے ادبی کے مرتکب کو معاف ہی، اس لیے فرمایا تمہیں شعور بھی نہیں ہونے دوں گا، تمہیں شعور بھی بولیے۔ آگے ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ میرے نبی کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اپنی آوازوں کو بولیے نا یار، بولو تو صحیح، میں آپ کا مہمان ہوں، میرے ساتھ تو کسی کی لڑائی نہیں یار، تو بولو تو صحیح۔ فرمایا بے شک جو لوگ میرے رسول کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو آہستہ رکھتے ہیں، اپنی آوازوں کو، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان کر لیا ہے، جن کے دلوں کا اللہ نے، اب کوئی امتحان ہو بندہ اس میں پاس ہو جائے تو انسان کو اگلی ڈگری مل جاتی ہے نا، اگلی سٹیج مل جاتی ہے، اگلی کلاس مل جاتی ہے، درجہ بڑھ جاتا ہے، تو فرمایا اللہ پاک نے اس کے دل کا، ان کے دلوں کا امتحان کر لیا، اور جو اس میں پاس ہو گئے رسول اللہ کا ادب کرنے والے، تو انہیں کیا ملے گا؟ فرمایا قلوبہم للتقوی، اللہ انہیں دلوں کا تقوی عطا فرما دے گا۔ ایک تقوی ظاہر کا، میں نے امامہ شی پہن لیا، داڑھی رکھ لی اور نیکوں والا لباس پہن لیا، لوگ مجھے نیک سمجھ رہے ہیں، معلوم نہیں میں نیک ہوں بھی یا نہیں، میں اپنی تنہائی میں کیا کرتا ہوں یہ تو خدا کو پتہ ہے نا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم میرے رسول کی بارگاہ کا ادب جان لو اور زندگی بھر ادب مصطفیٰ پہ زندگی گزار لو، تو ظاہر کا ادب تو کسب سے، محنت سے، ریاضت سے آتا ہے، لیکن دلوں کا تقویٰ تو ایسے نصیب نہیں ہو جاتا نا، دلوں کا تقویٰ ایسے نصیب، دلوں کا تقویٰ اسے نصیب ہوتا ہے جسے خدا خود عطا کرے، اور عطا اسے کرتا ہے جو امتحان سے پاس ہو، کسی امتحان میں ادب رسول کے امتحان میں پاس ہو جائے۔ اور بعض مفسرین نے امتحانہ کا معنی استفاء بھی کیا کہ اللہ رب العزت ایسے دلوں کو چن لیتا ہے تقویٰ کے لیے جو حضور کی بارگاہ کا ادب ہمیشہ بجا لاتے ہیں، اللہ خود چن لیتا ہے، لہٰذا دلوں کا تقویٰ چاہیے تو سرکار کا ادب کیجئے، حضور کی نسبتوں کا ادب کیجئے۔ آگے فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ایسے لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے، اجر عظیم یعنی جنت بھی ہے، لہٰذا قرآن اعلان کر رہا ہے، کیا بولو کون؟ قرآن اعلان کر رہا ہے بخشش چاہیے ادب مصطفیٰ دل میں لے آؤ، جنت چاہیے ادب مصطفیٰ دل میں لے آؤ، ہمیشہ حضور کا، حضور کی نسبتوں کا ادب کرتے رہو، بخشش بھی عطا ہو جائے گی، جنت بھی عطا ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے یا رسول، آپ کہیں گے یہ اتنا سستا سودا ہے جنت والا، یار سستا نہیں، جنہیں یہ توفیق نہیں ملی ذرا ان سے پوچھیں، ان سے پوچھیں کہ وہ مدرسے سے بھی پڑھ چکے، ڈگریاں بھی لے چکے، ظاہری حلیہ بھی نیکوں والا، مومنوں والا بنا رکھا ہے، لیکن دل اور زبان میں ادب رسول شامل نہیں ہے، زبان بے ادب ہے، دل گستاخ ہے، ذرا ان سے پوچھو یہ سستا سودا ہے؟ بھائی یہ خدا کی عطا ہے یا بزرگوں کی دعا ہے کہ انسان کو ادب مصطفیٰ نصیب ہو جائے؟ اور اللہ پاک نے آگے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کچھ لوگ آتے حضور کی بارگاہ میں اور حجروں سے باہر کھڑے ہو کے کہتے یا محمد ہم بڑی دور سے آئے ہیں ہمیں ملیں آ کے، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ جو آپ کے حجرے سے باہر کھڑے ہو کے آپ کو آوازیں دیتے ہیں اور آپ کے شیڈول کا خیال نہیں کرتے، آپ کے شیڈول کا خیال، ممکن ہے آپ تھوڑی دیر پہلے ہی گھر گئے ہوں، آرام کرنے گئے ہوں، یہ علماء کے ساتھ بھی یہی پیش آتا ہے، جو بندہ جس وقت آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں بالکل ریڈی ملیں، امام صاحب، خطیب صاحب، پیر صاحب ریڈی ملیں، ہمیں ان کی شیڈول کی پابندی نہ کرنی پڑے۔ یہ قرآن پاک ادب سکھا رہا ہے حضور کے ذریعے سے پوری امت کو، پوری امت کو ادب سکھا رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو آپ کے گھر سے باہر کھڑے ہو کر آپ کو آوازیں دیتے ہیں، آپ کے آرام اور شیڈول کا خیال نہیں کرتے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر ہیں ہی بے عقل، ان میں سے اکثر ہیں ہی بے عقل۔ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے قرآن؟ قرآن یہ سمجھانا چاہ رہا ہے
کہ بھائی بندہ بڑا پڑھا لکھا بھی ہو نا مدرسوں سے اور ادب مصطفیٰ نصیب نہ ہو تو اللہ کے نزدیک وہ فرزانہ نہیں ہو سکتا، عقل مند ہو سکتا. فرزانہ کہتے ہیں عقل مند کو، فرزانہ نہیں ہو سکتا. اور جسے ادب رسول حاصل ہو گیا وہ دیوانہ بھی ہو تو فرزانہ ہے، وہ دیوانہ بھی ہو تو فرزانہ ہے، عقل مند ہے. اور فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر کاش یہ صبر کرتے، یہ ویٹ کرتے، انتظار کرتے اور آپ اپنی مرضی سے باہر تشریف لاتے، آپ اپنی مرضی سے تشریف لاتے پھر آپ سے ملاقات کرتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ عمل ان کے لیے بہت بڑی خیر کا سبب بن جاتا. اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر تمہیں خیر چاہیے تو حضور کی بارگاہ کا ادب بجا لاتے رہو. خدا کی بارگاہ سے اگر خیر چاہیے